تنویر اقبال صاحب پوچھتے ہیں اگر زندگی ایسے موڑ پر آ جائے جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو کیا کریں؟ دیکھیں، آپ کے پاس بد سے بدترین حالات میں بھی کچھ چیزیں لازمی آپ کے اختیار میں ہوتی ہیں. بد سے بدترین حالات میں آپ اندھیری رات میں بھی، اس میں سورج تو نہیں سامنے آئے گا لیکن دور پار کہیں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نارتھ سٹار مل سکتا ہے. نارتھ سٹار اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ گائیڈنگ سٹار نارتھ کی طرف ہوتا ہے. ممکن ہے ایک بڑا اچھا جملہ واصف علی واصف صاحب کا، آپ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں دور سے نظر آنے والی روشنی کی شعاع، ایک دیا، وہ بھی آواز کا کام کرتا ہے، یعنی گائیڈ کا کام کرتا ہے. تو بدترین حالات میں بھی جو اس وقت سنائی دے رہا ہے بڑے دھیان سے سنیں، جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے بڑے دھیان سے دیکھیں، جو اس وقت محسوس ہو رہا ہے اس کو دھیان سے سنیں. اس وقت پوری سوسائٹی میں کرائسس ہے. یہ کرائسس بھی کچھ سکھا رہا ہے. یہ سکھا رہا ہے کہ اتنا مصروف رہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ سکھا رہا ہے کہ فیملی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کرائسس سکھا رہا ہے کہ دنیا کے اندر دیکھیں پولوشن ختم ہو گئے. یہ بھی بڑا کچھ سکھا رہا ہے آپ کو. یہ بھی سکھا رہا ہے کہ سادہ رہ کے جیا جا سکتا ہے. تو اس میسج کو سمجھیں. دنیا کے کسی بھی کرائسس میں اس میسج کو سمجھنا چاہیے. پھر دو ہتھیار آپ کے پاس ہیں. ایک ہے صبر کا ہتھیار. صبر کا مطلب ہے کہ آپ آنے والی مصیبت کو تھکا دیں. اس انداز سے ذرا سوچیں. کوئی آیا جو ڈرا رہا ہے، کوئی آیا جو دھمکار ہے، کوئی آیا جو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی آیا جو گالیاں نکال رہا ہے، کوئی آیا جو ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی آیا اور آپ پہ شاؤٹ کر رہے ہیں. آپ نے خاموشی اختیار کی اور ہلکی سی اسمائل لی جس میں طنز نہیں ہے، اور آپ نے کہا یہ دن بھی گزر جائے گا. ایک اور دن آیا، پھر یہ سب کچھ ہوا، آپ نے پھر ہلکی سی اسمائل لی، آپ نے کہا یہ دن بھی گزر جائے گا. مت بھولیے گا آئی ہوئی مصیبت ایک دن تھک جائے گی. جب وہ تھک جائے گی تو صبر رنگ لائے گا. پھر آپ کہیں گے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو اپنی مصیبت کو تھکانے کے لیے صبر بڑا ضروری ہے. تیسری چیز ہے دعا. دعا کا مطلب ہے آپ کا اس ذات پہ بھروسہ مکمل ہے جو دکھتی نہیں. جب آپ اس پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں، آپ اس پہ مکمل یقین کرتے ہیں، آپ اس پہ پورا اعتماد کرتے ہیں، آپ یقین رکھتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پہ اپنا فضل اور کرم ضرور کرنا ہے. آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، آپ کو زندگی میں کئی جگہ پہ جلے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں جو آپ نے نہیں جلائے تھے، لیکن وہ آپ کے لیے سہولت بنے، آپ کے لیے آسانی بنے، آپ کے لیے راحت کا سامان بنے. تو آپ میں ایمان اکٹھا ہوتا ہے، یقین آ جاتا ہے کہ آئندہ بھی کئی چراغ انتظار کر رہے ہیں، کئی ذائقے جو میری زبان نے چکھنے ہیں، کئی مومنٹس ہیں جن کو میں نے انجوائے کرنا ہے، کئی خوشیاں جو میرا انتظار کر رہی ہیں، کئی منزلیں جو میرا انتظار کر رہی ہیں. تو آپ ہاتھ اٹھا کے، گڑ گڑا کے، اپنا سر نیچے کر کے، آنسو بہا کے، بڑی ایک تڑپ کے ساتھ اپنے رب سے بڑے مان کے ساتھ آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے، اس مشکل کی گھڑی کو ٹال دے. سو کیا ہوتا ہے؟ حالات بہتر ہونے لگتے ہیں.